لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اے ایمان والو، بہت زیادہ گمانوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی بھی مت کیا کرو، اور نہ ہی تم میں سے کوئی دوسروں کی غیبت کرے۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو یقیناً تم اسے ناپسند ہی کرو گے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کی گئی۔ گزشتہ دروس میں حسن ظن اور بدظنی کے بارے میں بات ہو چکی، پھر تجسس کے بارے میں عرض کر دیا گیا کون سا تجسس جائز ہے، کس حد تک اس کی گنجائش ہے، اور آج اگلا حکم اس آیت کے اندر جو آیا وہ ہے جس میں ہم سب کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، وہ ہے غیبت، کہ اللہ پاک منع فرما رہے کہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا مل غیبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول غیبت ہوتی کیا ہے جو اللہ پاک جس سے منع کر رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ تو اپنے کسی بھائی کی بات اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات کرے جو اس کو ناپسند ہو، تو یہ غیبت ہے۔ ایک صاحب نے کہا اللہ کے رسول ان کان فیہ، اگر وہ بات اس میں واقعی ہو تو پھر بھی یہ غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر تو واقعی وہ برائی اس میں ہے پھر تو نے اس کی غیبت ہی کی ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اگر وہ برائی اس میں تھی ہی نہیں اور تب بھی تو نے اس کی طرف منسوب کر دی، پھر تو نے اس پر بہتان لگایا، یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں جو بات ہے اللہ پاک نے ایک مثال سے سمجھایا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت جو ہے وہ کھاؤ، سو یقیناً تم اس کو ناپسند ہی سمجھو گے۔ جو آدمی مجلس میں نہیں ہے ہماری طرف سے گویا کہ وہ مر گیا، یعنی نہ ہونے کے اعتبار سے جو مر جاتا ہے وہ ہماری مجلسوں سے چلا جاتا ہے، تو اسی لیے مجلس میں نہ ہونے والے کو مردہ بھائی سے تعبیر کیا کہ جس طرح کوئی آدمی اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت نوچ کے کھانا پسند نہیں کرتا، تو تم دوسروں کی غیبت کرو گے تو یوں سمجھ لو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے منہ پر اس کی برائی کرنا جائز ہو جائے گا، کہ اللہ پاک تو کہہ رہے ہیں غائب میں ایسا مت کرو۔ یہ علماء نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مرے ہوئے آدمی کا گوشت اتارو گے تو مرے ہوئے آدمی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، وہ تو مر گیا بیچارہ، لیکن یہ برا کام ہے، اور اگر زندہ آدمی کا گوشت اتار کر کھاؤ گے اس کو تکلیف بھی ہوگی، برا کام بھی ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کریں گے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ اس کے لیے تکلیف دہ عمل اتنا نہیں ہوگا، اور اس کے منہ پر اس کی برائیاں بیان کریں گے یہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ عمل ہے۔ اس لیے پہلے اللہ نے اس سے منع کیا تھا، پچھلی آیتوں میں گزرا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ اور وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اس میں اسی بات سے منع کیا کہ ایک دوسرے کے منہ پر ان کی برائیاں بیان کرنا، ان کے عیوب کھولنا یہ برا ہے۔ اب غیب میں کرنا اس کے آج کی آیت میں منع کر دیا، تو اس لیے بھائی یہ غیبت بڑا عجیب گناہ ہے، سچی بات ہے بڑا عجیب گناہ ہے۔ ہمارے ایک استاذ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے، کہنے لگے دیکھو نیک آدمی سے شیطان زنا نہیں کروا سکتا، کیونکہ داڑھی پگڑی اس سے زنا، اب کیا وہ کرے، کوئی لڑکی بھی نہیں اس کو تیار ہوگی زنا کے لیے، تو کیونکہ وہ اس کی داڑھی پگڑی کو دیکھ کے اس کو شرم آ جائے گی۔
فرمانے لگے شیطان کیسا ظالم ہے، عام آدمیوں سے تو زنا کرواتا ہے، اور جو داڑھی والے پگڑی والے نیک لوگ ہیں ان سے زنا نہیں بلکہ زنا سے بھی بڑا گناہ کرواتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ غیبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیف الغیبۃ اشد من الزنا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی غیبت زنا سے بڑا گناہ کیسے ہو گیا، وہ تو بہت برا کام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے فیتوب اللہ علیہ، وہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا۔ لیکن وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ، اور غیبت والے کو اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرتے جب تک وہ اسے معاف نہ کرے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ اب دیکھ لو یہ کتنا بڑا گناہ ہوا کہ اس میں دو بندے انوالو ہو جاتے ہیں، ایک اللہ کی ذات اور دوسرا وہ آدمی جس کی ہم نے غیبت کی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اس کو غیبت زنا سے بڑا گناہ کہا ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے دیکھو نیک لوگوں کی مجلسوں میں دوسروں کی برائیوں کے تذکرے چل رہے ہوتے ہیں کہ شیطان ان سے زنا نہیں کروا رہا لیکن اشد من الزنا ان سے کروا رہا ہے، اور ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے بھائی یہ بڑا ہمیں اس میں احتیاط کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اب دیکھیں یہ غیبت کتنی بری چیز ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں معراج پر گیا تو میں نے وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا، لہم اظفار من نحاس، بڑے بڑے ان کے ناخن ہیں تانبے کے، تو یخمشون وجوہہم وصدورہم، اور یوں اپنے ناخنوں سے منہ کی بوٹیاں سینے کی بوٹیاں ادھیڑ ادھیڑ کے جسم کی پھینک رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون بدبخت ہیں جو بیچارے اس عمل میں مبتلا ہیں؟ تو مجھے جبریل نے بتایا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ جس سے آدمی کو آخرت میں کتنا بڑا نقصان، اور دنیا میں سب سے بے وقوف آدمی پتہ ہے کون ہے؟ سب سے بے وقوف آدمی وہ ہے جو غیبت کرتا ہے۔ کیوں؟ ایک مزدور نے سارا دن مزدوری کی اور شام کو مزدوری کے پیسے جب ملیں تو وہ آتے ہوئے کسی کو کہہ دے چل یار یہ تو رکھ لے، اور دے بھی کسے جس سے اس کی سخت دشمنی چل رہی ہے اس کو دے دے، تو لوگ کہیں گے کتنا پاگل ہے، کمایا اتنی محنت سے، وہ چل کسی دوست کو دے دے تو وہ اپنے دشمنوں کو ہی دیتا جا رہا، کہتا کوئی گل نہیں اپا سخی بندے ہیں خیر ہوندی ہے کوئی گل نہیں۔ یہ کتنا بے وقوف آدمی ہے۔ اب غیبت والا بے وقوف کیسے ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن ان العبد لیؤتی کتابہ یوم القیامت منشورا، اس کا اعمال نامہ ملے گا، وہ کھول کر کہے گا لیس لی، اے اللہ یہ میرا نہیں ہے۔ اللہ پاک پوچھیں گے کیوں؟ وہ کہے گا اس میں تو میں نے تہجد پڑھی تھی وہ تو لکھی نہیں ہوئی، اور میں نے صدقہ دیا تھا وہ بھی نہیں لکھا ہوا، میں نے گشت کیا تھا وہ بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے انا محیط عنک باغتیابک الناس، ارے کمبخت تو جو دنیا میں نیک عمل کر کے فلاں فلاں کی غیبت کیا کرتا تھا، اس غیبت کی وجہ سے یہ عمل میں نے تیرے اعمال نامے سے صاف کر دیے، تجھے اس کا کوئی ثواب نہیں۔ دوسرے بندے کو ملے گا وہ کھول کر کہے گا یا اللہ یہ تو میرا نہیں، بھائی کیوں نہیں ہے؟ وہ کہے گا اس میں تو لکھی ہوئی تہجد میں نے تو کبھی تہجد پڑھی نہیں، اس میں لکھا ہوا صدقہ میں نے تو کبھی صدقہ دیا نہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے انا کتبتہ باغتیاب الناس ایاک، ارے فکر نہ کر یہ میں نے ہی تیرے اعمال نامے میں لکھوائے ہیں کہ وہ بندہ صدقہ کر کے تیری غیبت کی میں نے اس کا ثواب تجھے دے دیا، فلاں نے تہجد پڑھ کے تیری غیبت کی میں نے اس کا ثواب تجھے دے دیا۔ اب آپ بتاؤ اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جو رات کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور ثواب اپنے دشمن کو دے، کیونکہ دشمنوں کی غیبت لوگ عام طور پہ کرتے ہیں۔ اس لیے بھائی یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے انسان اگر تجھے غیبت کرنی ہی ہے، تجھے گندی عادت پڑ ہی گئی ہے، اپنی ماں کی کر لے، اپنے باپ کی کر لے، تیری نیکیاں تیرے گھر میں تو رہیں، تیرے اپنوں کے کام آئیں۔ تو کیسا بے وقوف ہے، اپنی نیکیاں ان کو دیتا ہے جن کی تو شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس لیے بھائی یہ سب سے بے وقوفی کی بات ہے کہ آدمی غیبت میں مبتلا ہو جائے۔ اب چند مسائل غیبت کے بارے میں سمجھ لیجئے۔ دیکھیں اب ہم نے توبہ کر لی کہ یا اللہ آج کے بعد ہم غیبت نہیں کریں گے، لیکن اب جن کی غیبت ہو چکی ہے ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں دو قسم کے لوگ ہیں،
ایک تو وہ جس کو پتہ ہے کہ میں نے اس کی فلاں موقع پر غیبت کی، برائیاں بیان کی، اگر تو ایسا ہے پھر تو بھائی ہمیں ان سے معافی مانگنی پڑے گی، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تب تک معافی نہیں ہوگی جب تک وہ اس کو معاف نہ کرے۔ لیکن اگر کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اس کی غیبتیں کی بھی ہیں اور اس کے علم میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بتائیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ اچھا میں تو تجھے اپنا دوست سمجھتا تھا، تو میری غیبتیں کرتا ہے۔ وہ پہلے تو دوست تھا اور اس کی دشمنی بڑھ جائے گی۔ اس لیے جس کو نہیں پتہ اس کو نہ بتائیں کہ میں نے تمہاری غیبت کی۔ اب کیا کرنا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کفارۃ الغیبۃ ان تستغفر لاخیک، کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے تو اپنے بھائی کے لیے اللہ سے معافی مانگ اور یوں کہ اللہم اغفر لنا ولہ، اللہم اغفر لنا ولہ، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے اس بھائی کو بھی معاف کر دے جس کی میں نے غیبت کی ہے۔ جب ہم اس کے لیے اللہ سے معافی مانگیں گے تو جو گناہ ہم سے سرزد ہوا تھا وہ اللہ معاف کر دیں گے۔ تو اس لیے اگر کسی کو نہیں پتہ تو ہمارا اور اللہ کا معاملہ یہ تو آسان ہے۔ اگر اس کو پتہ چل گیا، جب تک اب وہ معاف نہیں کرے گا کیونکہ اس کا دل ٹوٹا ہے، تو تب تک اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیبت جو ہے بعض صورتوں میں غیبت جائز ہے۔ یہ تو نہیں کہ غیبت جائز ہے، مطلب یہ کہ وہ صورت غیبت میں شمار نہیں ہوتی۔ وہ کب؟ جب کسی کی اصلاح کی غرض سے آپ اس کی برائی کسی کو بتاتے ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے اصلاح تو تبھی ہوگی جب اس کو بتائیں گے جو اس کی اصلاح کر سکے۔ آپ نے کسی کے بچے کو شراب پیتے دیکھا، اب اس کے باپ کو کہیں گے کہ جی آپ کا بچہ تو فلاں جگہ شراب پیتا ہے، اپنے بچے پر دھیان رکھیے۔ اب ظاہر ہے اس کی غیر موجودگی میں ہم نے اس کی برائی بیان کی، لیکن چونکہ باپ اس کی اصلاح کر سکتا ہے اور ہماری نیت بھی بری نہیں ہے، اس لیے یہ غیبت نہیں بلکہ اچھا کام ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کسی کے مرید میں کوئی آپ نے خامی دیکھی، اس کے شیخ کو بتا دیں کہ پیر صاحب آپ کے فلاں مرید ہیں، وہ تو سود کھاتے ہیں، تو آپ کی مہربانی ان کو سمجھائیے۔ اب یہ کوئی بری بات نہیں کیونکہ وہ اصلاح کر دیں گے۔ شاگرد کی بات استاذ کو بتا دینا، یہ سب وہ صورتیں ہیں جس میں غیبت گناہ نہیں ہے بلکہ گنجائش ہے۔ ایسے ہی کسی آدمی کے عمل سے یا کسی بات سے دوسروں کو نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کی برائی اس کی غیر موجودگی میں کرنا یہ کوئی برا نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ کہنے لگا، کہیں اس نے بات کی، مجھ سے کہہ دیا کہ جی میں فلاں وقت میں فلاں آدمی کی سائیکل توڑ دوں گا یا میں اس کو ماروں گا اور اس کو ایسے ویسے کروں گا۔ اب میں اس کو اگر بتا دوں کہ بھائی آپ محتاط رہنا، فلاں آدمی آپ کے بارے میں اس قسم کے جذبات رکھتا ہے، اب یہ گناہ بھی نہیں غیبت بھی نہیں، کیونکہ اس کے نقصان سے بچانے کے لیے کسی کو کہہ دینا یہ کوئی برا عمل نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی سے کوئی مشورہ اگر کیا جائے تو مشورے میں کسی کی برائی کو بتا دینا اس لیے کہ وہ اس کے نقصان سے بچ جائے، یہ بھی کوئی غیبت نہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابیہ آئیں، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی دو رشتے آئے ہیں، ایک تو معاویہ کا ہے، دوسرا ابو جہم کا ہے، تو بتائیں میں کس سے شادی کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اما معاویہ تو فسعلوکن، کہ معاویہ تو کنجوس آدمی ہے، اس کے پاس تو پیسہ ویسا ہے نہیں، وہ تو بالکل فقیر ہے، تو کھائے گی کیا؟ اور وہ جو ابو جہم ہے لا یضع عصاہ علی عاتقہ، اس کا ڈنڈا ہر وقت کندھے پر رہتا ہے، وہ تیری پٹائی کرے گا، مت کر ان سے شادی، تو اسامہ سے شادی کر لے۔ اب دیکھو اب وہاں پر ابو جہم بھی نہیں تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ بھی نہیں تھے، اللہ کے نبی نے ان کی بری باتیں اس عورت کو بتائیں، کیوں کہ اگر یہ شادی کر لے گی اور یہ عیب ان میں تھا تو اس کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچتا عورت کو، تو اس لیے کوئی رشتے کی بات ہم سے پوچھے یا کسی کے بارے میں کوئی مشورہ کرے، فلاں سے میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، رشتہ کرنا چاہتا ہوں، تو اب بزرگ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی عیبوں کے پردے ڈالنے چاہیے، اب بتا دیں، کل کو وہ کر لے، پھر اس کی بچی بیچاری تکلیف میں ہو، وہ زندگی آپ کو بد دعائیں دے گا کہ اس کی وجہ سے میں نے کیا، اس لیے یہ غیبت نہیں ہے، یہ گناہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح غیبت میں یہ چیز بھی شامل نہیں کہ آپ کسی مفتی صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے اس مسئلے میں آپ کا اور کسی کا معاملہ ہے، تو اس مسئلے میں آپ کسی کی کوئی بات بتا دیں، جی فلاں نے یوں میرے ساتھ کیا ہے، اب میں کیا کروں، شریعت مجھے کیا کہتی ہے۔ اب چونکہ یہاں بتانے کا مقصد اپنا اندر کا بغض نکالنا نہیں ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، تو یہ بھی غیبت سے جو ہے وہ خارج ہے۔ اب غیبت وہی ہوگی جس میں آدمی کسی دوسرے کی برائی بغیر اصلاح کی وجہ سے بتاتا ہے، یہ بالکل
बुरी बात है, अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। हज़रत सुफियान सौरी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं सलासुन के 3 चीज़ें ऐसी हैं ला तुअद्दु मिनल गीबा, जो गीबत में शुमार नहीं होती। एक तो अस्सुल्तानुल जाइर, किसी जालिम बादशाह के जुल्म के ऊपर लोगों को बताना कि वो ये जुल्म करता है, वो बादशाह तो नहीं है लेकिन उसका जुल्म बताया जाता है, ये भी गीबत नहीं। और दूसरा फरमाने लगे कि साहिबुल बिदअ, कि कोई बिदअती आदमी है, उसकी बिदअतों के बारे में लोगों को बताएं कि जी फ़लाँ बंदा ये दीन में नई बातें शामिल कर रहा है, तुम उससे बचकर रहो, ये भी कोई गुनाह नहीं। और तीसरा अल-फासिकुल मुअलिन, वो आदमी जो खुल्लम डुल्ला गुनाह करता है, सबको पता है ये बंदा ये काम करता है, अब उसकी बुराई किसी को बताएंगे, चूँकि पहले ही सबको पता है ये कोई गीबत नहीं है, इसलिए ये चीज़ें गीबत से खारिज हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, देखो याद रखो, अगर गीबत ऐसी भी हो जो जायज़ भी हो, तब भी हम कोशिश करें कि अपनी ज़ुबान को बजाय किसी के बुरे तज़किरे में लगाएं, बेहतर है अल्लाह की याद में लगा दें। मौलाना तारिक जमील साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, फरमाने लगे, मैं मौलाना सईद ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास गया, वहाँ हज के लिए गए तो वो मदीना मुनव्वरा में होते थे। मैंने उनसे कहा जी वो मैंने आपसे कोई मशवरे करने हैं साथियों के बारे में। तो कहने लगे यार कल सही, कहते मैं कल गया तो अच्छा फिर सही, कि मुझे टालते रहे। आखिर मैंने कहा हज़रत आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? कहने लगे देखो तुम मुझे किसी के ऐब बताओगे कि फ़लाँ ये करता है, फ़लाँ ये करता है, और मैं उन सबको अच्छा ही समझता हूँ। जब तुम मुझे ऐब बताओगे तो उनकी हैसियत मेरी निगाह में गिर जाएगी, और मैं नहीं चाहता किसी मुसलमान का मैल मेरे दिल में आ जाए। इसलिए भाई मैं दुआ कर दूंगा, तुम भी अल्लाह से दुआ करो, मुझे बताओ ना किसी के बारे में। अब देखिए मशवरे के लिए सुनना जायज़ तो था, लेकिन उन्होंने इसको भी पसंद ना किया कि मेरे कान किसी मुसलमान के बुरी बात सुनने के आदी ना बन जाए। तो भाई हमारा भी यही जज्बा होना चाहिए कि हम गीबत से अपने आप को बचा लें। और ये जो कहा कि तुम मुर्दा भाई का गोश्त खा लो, उलमा ने लिखा ये हकीकी तौर पर है, मजाज इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिवायात से साबित है। हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में 2 औरतों ने रोज़ा रखा, इतना रोज़ा लगा वो मरने वाली हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम को बताया गया, आपने फरमाया उनको लाओ, लाया गया, आपने फरमाया क़ै करवाओ, तो उंगलियां मारकर जब उल्टी की तो ताज़ा गोश्त की बोटियां उनके मुंह से निकली। उन्होंने कहा हमने तो गोश्त खाया ही नहीं, ये कहाँ से निकला? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुमने फ़लाँ की गीबत की थी। अल्लाह कह रहे हैं कि गीबत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने की तरह से है, तो ये हकीकत अल्लाह ने दिखा दी, लो ये पड़ा हुआ वो गोश्त जो तुमने खाया था। इसी तरह एक हदीस में आता है अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा सफ़र में थे, इनका एक ग़ुलाम था, वो सोता बहुत था। इन्होंने उससे कहा भी वो खाना लेके आना, हुजूर अलैहिस्सलाम के खैमे में इज्तिमाई कोई तरतीब थी। तो जब देखा तो वो सोया हुआ था, तो जब ये आए तो इन्होंने कहा इन्नहु लनऊमुन, ये तो बड़ा यार सोता है। तो इतना ही कहा और कोई बात नहीं की। फिर उसको उठा कर कहा जाओ खाना लेके आओ। वो गया और कहा जी अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने भेजा वो खाने की तरतीब में। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहुमा क़द इतदमा, उन दोनों ने खाना खा लिया, उनसे को तुम्हें ज़रूरत नहीं। ये दोनों आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह भी अय्यि शैइन इतदमना, काहे से हमने खाना खाया, हमने तो कुछ खाया ही नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने जो इसको ये कहा था ये सोता बहुत है, इसका ऐब तुमने इसकी गैर मौजूदगी में बयान किया था, तो वही तुमने खा लिया था। और फरमाया वल्लाहि इन्नी ला अरा लहमा अखीकुमा बैना सदयकुमा बैना सनायाकुमा, कि तुम्हारे दांतों के बीच में इसके गोश्त की बोटियां मुझे अब भी नज़र आ रही हैं कि वो जो अल्लाह ने कहा मुर्दा भाई का गोश्त खाना है। इसलिए मेरे अजीज़ों आज हम सब अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा करने के या अल्लाह जो हो चुका गलती से हुआ, मुझे पता नहीं था, मैं शर्मिंदा हूँ। अल्लाह बड़े करीम है, शिर्क मुआफ़ कर देते हैं, ग़ीबत तो कोई इतना बड़ा गुनाह भी नहीं है। और आइंदा तय करें कि किसी की बुराई मैं बयान नहीं करूँगा और सुनूंगा भी नहीं। अगर कोई बुराई बयान करे मोहब्बत से उसको मना कर दे। एक आदमी किसी की ग़ीबत करने लगा तो एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, तो वो कहने लगे यार वो तुम्हारे इलाके में लड्डू क्या भाव बिकते हैं? वो कहता जी मैं आपसे इतनी अहम बात कर रहा हूँ, आपको लड्डुओं की पड़ी है, लड्डू बीच में कहाँ से आ गए? कहते यार तुम कड़वी कड़वी बातें कर रहे थे, मैंने कहा चलो कुछ मीठी बातें भी हो जाए। तो फिर उसको समझाया कि भाई क्यों ऐसी गलत बात करते हो, तुम्हें ये पसंद नहीं लड्डू की बातें और मैं उसकी बुराई कैसे पसंद कर लूँ। इसलिए हम तय करें ना कहेंगे ना सुनेंगे। इंशाअल्लाह अगर इस पर जम गए अल्लाह हमारी दुनिया भी संवारेंगे, आखिरत भी संवारेंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक